میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی، قیامت کے دن جب اسے اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں کھڑا کیا جائے گا نا، ذرا دیکھنا میری طرف ہے، آپ کی توجہ ہے نا، میرے حضور فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، قیامت کے دن وہ بندہ جس نے صبح سے لے کر شام تک قرآن کی آیات کا ورد کیا، قرآن کی آیات کا وظیفہ کیا، کبھی سورہ یاسین پڑھی، کبھی سورہ رحمان پڑھی، اور پھر جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا نا تو پھر آنکھوں سے آنسو بھی بہے، رونے بھی لگا، اور کبھی سورہ وَالضُّحَا پڑھی، کبھی سورہ تین پڑھی، اور کبھی سورہ ملک پڑھی، پڑھتے پڑھتے کبھی آنکھوں سے آنسو بھی بہے۔ اب یہ بندہ جب روح نکل گئی، اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا گیا نا، اب یہ کھڑا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ادھر سے اللہ کا قرآن آئے گا، اللہ کا قرآن آ کے کہے گا یا ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ یہ انتہائی غریب تھا، نادار تھا، اس کا بہت بڑا کنبہ تھا، سارا دن محنت کرتا، سارا دن رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، جب شام کے سائے گہرے ہوتے نا تو یہ تھک کر چور چور ہو جاتا، شام کا کھانا کھا کر دل بڑا کرتا سونے کو، جی بڑا چاہتا لیٹنے کو، جب ساری کائنات سو جاتی نا تو پھر یہ وضو کر کے دوبارہ کھڑا ہو جاتا، رات کی تنہائیوں میں میری تلاوت کیا کرتا۔ لوگوں کے سامنے تو قرآن پڑھتے ہیں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو پھر قرآن پڑھ کے دیکھے، کوئی نہیں دیکھ رہا، رب دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، خالق دیکھ رہا ہے۔ قرآن فرمائے گا ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ جی بڑا چاہتا تھا، بستر بلا رہا تھا، نیند بلا رہی تھی، رواں رواں درد میں ڈوبا ہوا تھا، بڑا چاہ رہا تھا کہ لمبی تان کر سو جاؤں، ادھر سر رکھتا ادھر نیند قربان ہو جاتی، مہربان ہو جاتی، لیکن اس نے نیند قربان کر دی۔ منعتہ النوم باللیل، رات کو کھڑا ہو گیا، ٹانگیں جواب دینے لگی، لیکن اس نے ساری رات میری تلاوت کی۔ یا اللہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، آج میں اس کو اکیلا چھوڑ دوں تو پھر یاری لگانے کا مزہ تو نہ آیا، چس تو نہ آئی نا، مزہ تو نہ آیا، تو میرا رب فرمائے گا پھر اب تو چاہتا کیا ہے؟ اللہ پوچھے گا اپنے قرآن سے تو چاہتا کیا ہے؟ فشفعنی فی، قرآن عرض کرے گا یا اللہ لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا، جب لوگ ہاتھ چھڑوا رہے تھے، جب لوگوں نے الماڑیوں میں قرآن رکھ کر مجھے فراموش کر دیا، میرے اوراق پہ مٹی کی تہ جم گئی، قسموں کے علاوہ قرآن کبھی یاد ہی نہیں آیا، کبھی عدالت کے کٹہرے کے علاوہ مجھے اٹھایا نہیں گیا، کبھی اپنی عزت بچانے کے علاوہ میری تلاوت نہیں کی گئی، مجھے الماڑیوں کی زینت بنا دیا گیا۔ وہ اقبال کہتے پانی 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 کر گئی کلندر کی مجھے یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، جب تو غیر کے آگے جھکا نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ بھئی دنیا کے لیے قرآن کو استعمال کیا، کاش مزہ یہ تھا کہ ہم قرآن پڑھتے اور اس لیے کہ میرا مالک راضی ہو جائے۔ میرے حضور فرماتے ہیں قرآن کہے گا یا اللہ جب سب نے چھوڑ دیا، جب سب نے فراموش کر دیا، جب مجھے الماڑیوں کی زینت بنا دیا، جب مجھے پڑھا نہیں جاتا تھا، اس نے رات کی تنہائیوں کے اندر میری تلاوت کی، اب میں اسے اکیلا چھوڑ دوں، دنیا کیا کہے گی؟ یاری کا مزہ تو نہیں آیا۔ رب فرمائے گا پھر جا، جہاں تو چاہے ہم نے اسے بخش بھی دیا ہے، جنت کا مالک بھی بنا دیا، جنت کا۔ اب روزہ دار وہ ایک بندہ لایا جائے گا، ابھی وہ کھڑا ہوگا کہ روزہ آ جائے گا، روزہ کرے گا یا اللہ جب بہت سارے لوگ بہانے بنا بنا کے مفتیوں سے فتوے لے کر روزے سے جی جان چرا رہے تھے، کوئی فتویٰ مل جائے فدیہ دینے کا بہانہ بنا کر روزے سے جان چھڑا رہے تھے، اس نے گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں لمبے دنوں میں روزہ بھی رکھا اور تیری منشا کے مطابق دن بھی گزارا، اب اسے اکیلا چھوڑ دوں، مزہ تو نہ آیا نا؟ رب فرماتا جا پھر ہم نے اسے بخش دیا ہے، جنت کا وارث بھی بنا دیا۔